الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم اپنی خواہشات کی، بغیر علم بغیر علم کے، فمن یہدی من اضل اللہ بس کون ہدایت دے جسے اللہ گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے کوئی ایک۔ پچھلی آیت کریمہ میں، بلکہ پچھلے پورے رکوع میں، اللہ تعالیٰ نے توحید کے، اپنی قدرت کے، اپنی شان عظمت کے دلائل پیش کیے، اپنی بڑی بڑی نشانیاں پیش کی، جو اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ربوبیت کے لحاظ سے اکیلے ہیں، اور عبادت کے لحاظ سے بھی اللہ وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ کے ساتھ نہ کوئی ربوبیت میں اللہ کا شریک ہے اور نہ ہی کوئی الوہیت میں اللہ کا شریک ہے۔ اور پھر یہ تو پچھلے بر رکوع میں یہ تفصیل بیان کی۔ پھر پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد کی اور توحید کی ایک بہت زبردست عقلی دلیل پیش کی کہ جب ایک انسان، وہ جتنا بھی رحم دل اور جتنا بھی حسن خلق کرنے والا، اپنے ماتحت لوگوں سے احسان سلوک کرنے والا کیوں نہ ہو، اپنے غلاموں پر، اپنی لونڈیوں پر بہت ہی رحیم و کریم بھی کیوں نہ ہو، تو کبھی بھی اپنے غلام لونڈی کو اپنے برابر اس طرح نہیں کرتا کہ جس طرح وہ اپنے جیسے لوگوں سے ڈرتا ہے اسی طرح وہ اپنے غلام لونڈی سے ڈرنے لگے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، حالانکہ یہ دونوں انسان ہیں۔ کوئی آقا اپنے غلام یا لونڈی کا رب نہیں ہوتا، خالق نہیں ہوتا۔ غلام یا لونڈی مخلوق نہیں ہوتے، دونوں مخلوق ہیں، لیکن جب مخلوق میں تفاوت ہے اور اوپر والا جو ہے وہ نیچے والے کو جب نیچے والے کو اپنے برابر نہیں کرتا، جتنا مرضی اس کے ساتھ حسن سلوک کر لے، وہ اس کو اس انداز سے اپنے برابر نہیں کرے گا کہ دونوں برابر ہو جائیں، سوا ہو جائیں، فانتم فیہ سوا، اس طرح برابر ہو جائیں کہ جس طرح تم اپنے شریکوں سے، اپنے کاروباری شراکت دار ہیں یا حریف ہیں، جس طرح تم ان سے ڈرتے ہو اس طرح تم ان سے ڈرنا شروع کر دو اپنے غلام لونڈیوں سے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جب ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، حالانکہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں میں کوئی بہت زیادہ تفاوت نہیں ہے، دونوں مخلوق ہیں اللہ کی، مخلوق ہونے کے اعتبار سے بہت ہلکی سی ان میں اونچ نیچ ہے۔ تو جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر معبود اور عبادت کرنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ اور اللہ کا بندہ چاہے وہ کتنا ہی برگزیدہ اللہ کا کیوں نہ ہو، نبی ولی فرشتہ کیوں نہ ہو، تو وہ اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ جب اپنے عقل دلائل پیش کیے توحید کے، تو پھر
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلائل اتنے مضبوط دلائل ہیں کہ جو لوگ عقل کرتے ہیں، جو لوگ عقل و فہم سے کام لیتے ہیں، بصیرت سے کام لیتے ہیں، انہیں توحید کی بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ جنہوں نے اپنے عقل کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، اپنی عقل کو معاف کیا ہوا ہے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو یہ اتنی واضح توحید کی باتیں، اتنی واضح دلائل سمجھ نہیں آتے۔ بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، یعنی پیچھے سارے دلائل اپنی جگہ، کتنے واضح دلائل ہیں، اس کے باوجود بلکہ پیروی کی ظالم لوگوں نے اپنے خواہشات کی بغیر علم کے، یعنی اتنے واضح دلائل کے بعد بھی کوئی شرک کر سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی کہ اللہ کی کسی مخلوق کو وہ خود مان رہا ہے مشرک کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، کوئی اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہرا سکتا ہے؟ نہیں ٹھہرا سکتا، عقل و فہم کا یہ تقاضا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کتنے ظالم لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ کام؟ بلکہ پیروی کی ظالم لوگوں نے اپنی خواہشات کی، وہ اپنے اصل میں خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے بڑوں نے کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، تو انہوں نے بس بڑوں کی بات ماننے کے لیے، تقلید آبا کے لیے، اپنے علماء اور اپنے درویش جن کو انہوں نے رب بنایا ہوا ہے، تو ان کی باتیں ماننے کے لیے، انہوں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ ان کو اللہ کے شریک قرار دیتے ہیں اور ان کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، خواہشات کی پیروی ہے بغیر علم، غیر علم کے۔ یعنی شرک کی بڑی وجہ جہالت ہوتی ہے۔ ایک مشرک بندہ وہ کتنا ہی دنیاوی اعتبار سے ذہین، شاطر، عیار کیوں نہ ہو، لیکن وہ در حقیقت اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوتا، وہ علم و فہم سے کوسوں دور ہے ایسا شخص۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، احواہم اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر علم کے۔ تو یہاں ظالم لوگوں سے مراد کون ہے؟ یہاں ظالم لوگوں سے مراد شرک کرنے والے، کتنے واضح دلائل کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ خواہشات کیا ہیں؟ چونکہ ہمارے باو جداد، ہمارے بڑے، وہ ان کو شریک مانتے ہیں، ان کو حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہیں، وہ ان سے دعائیں مانگتے رہے، وہ ان سے حاجتیں طلب کرتے رہے، وہ ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے رہے، وہ ان کے نام کی قسمیں اٹھاتے رہے، وہ ان کے نام پر جانور قربان کرتے رہے، تو ہم بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے؟ یہ خواہش پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے، اور یہ بغیر علم کے ہے۔ یہ اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ فمن یہدی من اضل اللہ، بس کون ہدایت ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اب ان لوگوں کو اصل میں اللہ نے گمراہ کیا ہوا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ جب انہیں اللہ نے گمراہ کیا ہے تو اب انہیں ہدایت کون دے؟ وما لهم من ناصرین، نہیں ہے ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ پھر یہ ایک معروف سوال یہاں پیدا ہوتا ہے جس کا جواب ہم اکثر دیتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً بھی دیتے رہتے ہیں۔ جب اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے پھر انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تو جب اللہ نے گمراہ کر دیا انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تو پھر ان کے لیے یہ سزا کیوں ہے؟ جی کون بتائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں در حقیقت ان لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ جب ان لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تو اب ان لوگوں کو کون ہدایت دے؟ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تو پھر ان کے لیے سزا کیوں ہے؟ پھر چونکہ اللہ نے گمراہ کر دیا۔ جی السلام علیکم سر۔ ڈالنے کا وہی آپشن جو ہے امولیا کے بغیر، اس میں ہے بادام کا تیل جس سے ملے بالکل نیچرل لوکنگ کلر، سر اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا ارادہ کون ہے، صرف 15 منٹ، اور ان کے بھی بات دیکھیں اتنے نیچرل کہ آپ کلر کرو اور کسی کو پتا بھی نہ چلے، آواز آپ کی طرف سے بہت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل میں یہ اتنے واضح دلائل کے باوجود شرک کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اپنی خواہش کے پیچھے لگ کر شرک کر رہے ہیں، اور خواہش کیا ہے؟ اپنے بڑوں کی پیروی، اپنے ماں باپ کی اندھی تقلید۔
ایک بہت بڑی وجہ ہے اپنے بڑوں کی، ماں باپ کی اندھی تقلید، جس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہوتی، بس جی ہمارے بڑے ایسا کرتے ہیں ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی۔ لیکن جن کے عقل پر پتھر پڑے ہوں تو یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، وہ منہ سے نہیں کہتے ہم اندھی تقلید کر رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کی۔ کئی تو ایسے ہیں جو منہ سے دعویٰ کرتے ہیں جی ہم تو چونکہ تقلید کرتے ہیں لہٰذا ہم چاہے یہ غلط ہے پھر بھی ہم ایسا ہی کریں گے چونکہ ہم تقلید کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ منہ سے نہیں کہتے لیکن عملاً وہ اپنے آباء و اجداد کی، اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، نفس پرستی، خواہش پرستی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بغیر علم کے ہوتا ہے، یہ سراسر جہالت ہوتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اب انہیں کون ہدایت دے، جب اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تو پھر جزا سزا کیوں؟ اللہ کے گمراہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ صحیح، اللہ کا ارادہ کونی ہے اس کا ذکر ہے۔ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، اس کا ذکر ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ سزا کیوں ہے پھر جب اللہ نے گمراہ کیا ہے؟ کیونکہ سر یہ خود نہیں مانتے، جب یہ خود نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر جی لگا دیتے ہیں۔ یہ خود سے نہیں مانتے اسلام کو، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ خود نہیں مانتے تو اللہ یعنی ایسے اللہ مور نہیں لگاتے کہ یہ ماننا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو ماننے نہیں دیتے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ خود ہی نہیں ماننا چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا یہ خود کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، جب کوئی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جو ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے، نولیہ ما تولی، ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں وہ پھرنا چاہتا ہے، ونصلہ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں وہ خود صحیح رستے سے پھرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اسے پھیر دیتے ہیں، وہ اصل میں خود گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اللہ بھی گمراہ اسے کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا جیسے بعض دفعہ اس قسم کی آیات سے مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید وہ تو ہدایت حاصل کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اسے ہدایت حاصل کرنے ہی نہیں دی، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ بات ٹھیک ہے اللہ گمراہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں چونکہ وہ خود گمراہ ہونا چاہتا ہے تو پھر اللہ گمراہ کرتے ہیں، ورنہ جو ہدایت پانا چاہے اللہ اسے کبھی گمراہ نہیں کرتے۔ واضح ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں سورہ محمد میں کہ جو لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور اللہ انہیں تقوی عطا کرتے ہیں، اپنا ڈر عطا کرتے ہیں۔ تو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، ہدایت میں بڑھا دیتے ہیں اور اللہ نے ہدایت میں بڑھا دیا ان کو۔ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں، وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہوئے ہدایت میں۔ تو ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ جو بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو اللہ اسے کبھی بھی گمراہ نہیں کرتے، جیسے کہ اس قسم کی آیات سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے؟ تو اس سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ شاید یہ بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا تھا اللہ نے گمراہ کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی ہدایت بڑھاتے ہیں، جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ اس کی گمراہی بڑھا دیتے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ جو بندہ دین کے قریب آئے گا اللہ اس کی مدد کریں گے،
اللہ اس کو مزید نیکی کی توفیق دیں گے. جو دین سے دور بھاگے گا اللہ اس کو مزید دور کر دیں گے. یہی مطلب ہوتا ہے اللہ کا کسی کو گمراہ کرنا. جب وہ خود گمراہ ہونا چاہے، ایک بندہ خود ہی منہ پھیرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تو بڑے غیرت مند ہے. اللہ کہتے ہیں تو مجھ سے منہ پھیرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. اللہ بلکہ پھر ایک وقت آتا ہے اللہ اس کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دیتے ہیں. مہر سے بھی یہی مراد ہے. واضح ہے؟ جی سر. ما لهم جی. من ناصرین، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے مددگاروں میں سے کوئی. اقیم وجہک للدین حنیفا، پس قائم کر دیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کا اپنے چہرے کو، للدین دین کے لیے، عبادت کے لیے، دین کے لیے، حنیفہ یکطرفہ طور پر. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، واحد کا صیغہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو حکم ہوتا ہے. تو بس پیروی کیجئے، بس قائم کیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو، للدین دین کے لیے، حنیفہ یک طرفہ طور پر. کیا مطلب ہے اپنے چہرے کو دین کے لیے یک طرفہ طور پر قائم کر لیجئے؟ یعنی مراد ہے کہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بات مانیں. یہی دین ہے، یہی حق ہے. توحید مراد ہے اس سے. ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بات مانیں. دین اسلام میں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی اطاعت ہے، اور اللہ کے ساتھ نہ کسی کی عبادت ہے نہ کسی اور کی بات مانی جاتی ہے. تو قائم کر لیں اپنے چہرے کو دین کے لیے، دین اسلام کے لیے، حنیفہ یک طرفہ طور پر. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ دین اسلام میں تو اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی بات مانی جاتی ہے، کیا اس کا جواب ہوگا؟ عبادت صرف اللہ کی کی جاتی ہے. نہیں، جو اور ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی کے حکم پہ، جو یعنی شریعت اور وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہوتا ہے وہ بھی. جی، عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ہوتی ہے اور بات بھی اللہ ہی کی مانی جاتی ہے. اگر اسلام میں نبی کی بات ماننے کا حکم ہے، نبی کی غیر مشروط اطاعت ہے، تو وہ اس لیے کہ نبی جب بھی دین کی بات کرتے ہیں تو وہ وحی کی روشنی میں کرتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے دین کے مسئلے میں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، تو آپ کی بات الٹیمیٹ دین ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے. وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، وہ تو جب بھی بات کرتا ہے تو وہ وہی ہوتی ہے جو وہی کی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، کوئی جواب دیتے ہیں، تو وہ وحی کی روشنی میں ہوتا ہے. اسی طرح اگر اسلام میں بڑوں کی بات ماننے کا حکم ہے یا امیر کی اطاعت کرنے کا حکم ہے یا علماء سے سوال پوچھنے کا حکم ہے، تو وہ ان کی مشروط اطاعت ہوتی ہے اگر وہ قرآن و سنت کی بات کریں. اگر وہ اللہ کی بات پہنچائیں تو پھر ان کی بات اس لیے ماننی چاہیے کہ وہ اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں. ورنہ اگر ان کی بات دلائل سے مزین نہیں ہے اور دلائل ان کی بات کے خلاف ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس قائم کریں اپنے چہرے کو دین کے لیے یک طرفہ طور پر. صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بات مانی جائے گی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے وہ جو پیدا کیا اللہ نے لوگوں کو جس پر. فطرت، فطرہ، ہم اردو میں فطرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی ہی فطرت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے.
جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. اور فطرت، فطرہ کا لفظی مطلب پیدا کرنا ہوتا ہے، پیدائش ہوتا ہے. فطرہ کا مطلب بھی پیدا کرنا، بلکہ فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پہلی دفعہ پیدا کرنا. تو یہ اللہ کی وہ تخلیق ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی توحید، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، جس کا پچھلے پورے رکوع میں ذکر ہے. اور پچھلی آیت کریمہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، جس میں توحید کی ایک بہت بڑی مثال پیش ہوئی ہے. اللہ نے عقل لاجک کے ذریعے سمجھایا ہے توحید کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیتے ہیں کہ سب لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ وحدہ لا شریک کی ہی بات مانیں بس. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جو توحید ہے، اس فاقم وجہ کے دین حنیفہ سے مراد توحید ہے، عین توحید. اس میں حنیفہ کا ذکر بھی ہے. یک طرفہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا. تو یہ وہ فطرت ہے اللہ کی جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد ہے اللہ ہر بندے کو توحید پر پیدا کیا. توحید فطری طور پر جب اللہ پیدا کرتے ہیں کسی کو تو اللہ تو تو, تو اس کو فطرت پر پیدا کرتے ہیں. جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت سے مراد توحید ہے، دین اسلام ہے جس کی بنیاد توحید ہے. ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے. اگر ایک بچہ پیدا ہو اور وہ بڑا ہو اور اس کی تربیت میں کسی کا ہاتھ نہ ہو تو بچہ توحید پر ہوگا، دین اسلام پر ہوگا، کیونکہ اللہ ہر بچے کو توحید پر پیدا کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بچہ تو توحید پہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے ماں باپ یہودی عیسائی مجوسی ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں، تو وہ اس بچے کی فطرت مسخ کر دیتے ہیں. وہ اس بچے کی غلط تربیت کر کے ماحول اس بچے کی فطرت کو بگاڑ کر اس کی صحیح سچی توحید والی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کافروں کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ امریکہ یورپ میں کفر والے معاشروں میں، اللہ کے نافرمان معاشروں میں ہی کیوں نہ پیدا ہو. تو ایسے معاشروں میں بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ فطرت سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کا معاشرہ، ان کے ماں باپ، ان کے خاندان والے انہیں یہودی عیسائی مجوسی بناتے ہیں. اور اگر وہ بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، ایک اچھے معاشرے میں پیدا ہو، تو اس کی جو فطرت اسلام والی ہے، توحید والی ہے، اس فطرت کو مزید جلا ملتی ہے، وہ اسلام پر توحید پر مزید مضبوط ہوتا رہتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو اس آیت کریمہ کی واضح تشریح ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، نہیں ہے کوئی بھی بچہ مگر وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بس اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان عالی شان بیان فرمایا. اور پھر سیدنا ابو ہریرہ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ روم آیت نمبر 30، تو اس آیت کریمہ میں بھی یہی بات ہے. اور وہ حدیث مبارکہ بھی کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس حدیث مبارکہ میں بھی اسی آیت کی وضاحت ہے، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور دیکھیں اس میں اہم چیز کیا ہے، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی یہاں فطرت سے مراد اسلام ہے، توحید ہے.
اور بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، یعنی جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں پھر وہ اس کی فطرت بگاڑ دیتے ہیں۔ یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ اسے مسلمان بناتے ہیں، کسی کو اس کے ماں باپ مسلمان نہیں بناتے، اس لیے کہ وہ بچہ پہلے ہی اسلام پر ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص اسلام پر ہو تو کیا یہ کہا جائے گا کہ کسی نے اس کی مزید اسلام والی فطرت کو مزید ابھار دیا، تو کیا یہ کہیں گے کہ اس کو اس شخص نے مسلمان بنا دیا؟ بھی مسلمان تو پہلے ہی تھا۔ اب مسلمان تو پہلے ہی تھا تو وہ اس کے اسلام اور اچھی عادتوں کو مزید پروان چڑھایا ہے اچھی تربیت کر کے ماں باپ نے، تو ماں باپ مسلمان نہیں بناتے، مسلمان وہ پہلے ہی ہوتا ہے۔ تو ہاں، ماں باپ اس کو اسلام سے اس کی صحیح فطرت مسخ کر کے اسے غلط طرف لے جائیں تو پھر ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت سلیم بنائی ہے۔ مسلمانوں کا بچہ ہو وہ بھی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، کافروں کا بچہ ہو وہ بھی اسلام پر اور توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ فطرت پھر جو ہے یہ مسخ ہو جاتی ہے، اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ فطرت جب مسخ ہو جاتی ہے، ہم کیسے پہچانے کہ ہماری فطرت کیا تھی جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ میں ایک بات سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بات فطری ہے، کیا پتہ میں، اللہ معاف کرے، میری فطرت مسخ ہو گئی ہو، میں ماحول سے، معاشرے سے، غلط رویوں سے متاثر ہو کر میں کہوں میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، اور میں کہوں جو بات میرے دل میں آتی ہے وہ فطرت ہے۔ ضروری تو نہیں ہے میرے دل میں جو بات آئے، جو بات میرے اندر سے اٹھے وہ فطرت ہے، اس لیے کہ فطرت مسخ بھی تو ہو جاتی ہے نا، جس طرح حدیث مبارکہ بھی ہم نے پڑھی۔ ٹھیک ہے، اللہ ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کرتے ہیں، لیکن فطرت مسخ بھی تو ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو میں کہوں میرا ضمیر یہ کہتا ہے، میرے اندر سے یہ بات اٹھتی ہے، میری فطرت مجھے بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے، کیا اس فطرت کو دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک بندہ کہ میرا ضمیر مجھے اس پر پھر ابھار، ہر بندے کی اپنی فطرت الگ الگ ہو جائے گی نا، کوئی یونیورسل فطرت تو نہیں رہے گی۔ تو یہ فطرت کو پھر دلیل گویا کہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو ہاں، کسی کی ذاتی رائے ہے فطرت کیا ہے، یہ تو ہمیں قرآن و حدیث بتائیں گے نا کہ فطرت کیا ہے۔ مطلب ذاتی رائے میری کچھ اور ہو سکتی ہے، میں کہوں گا یہ میری فطرت ہے، اور کوئی اور بندہ کہے گا کہ یہ میری فطرت ہے۔ اصل میں فطرت کیا ہے وہ تو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلے گا۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں نے آپ سے اگلا سوال کرنا تھا، آپ نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا۔ میں نے سوال یہ کرنا تھا، اصل میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ کیا کوئی بندہ اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز کو فطرت کی آواز کہہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہر بندے کی اندر سے اٹھنے والی آواز فطرت کی آواز نہیں ہے۔ یہ ہر ایک بندے کا یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے کہ میرے اندر سے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ فطرت ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں بہت بڑا، یہ جوید احمد غامدی اور ان کا ٹولہ جو ہے یہ فطرت کو ایک بہت بڑی دلیل قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل میں اللہ نے قرآن میں موٹے موٹے اصول بیان کیے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس حلال حرام کا تعین ہماری فطرت کرے گی۔ اللہ نے ہماری فطرت بڑی مضبوط بنائی ہے، اور وہ اس قسم کی آیات کو پیش کرتے ہیں دلیل کے لیے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حدیث مبارکہ سے جو نبی آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ فطرت مخفف تو ہو جاتی ہے۔ اب جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میری فطرت مجھے یہ بتاتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، تو ہم اس سے کہیں گے کہ آپ کی فطرت حاکم یا شریعت کیسے ہو گئی؟ آپ کی فطرت مسخ بھی تو ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہم پہچانیں کہ آپ کی فطرت مسخ نہیں ہوئی؟ تو اس لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بات کہاں سے طے ہو گئی کہ وہ آگے 20 سال 25 سال 30 سال جو اس فطرت پہ برقرار رہے گا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کسی کے اندر سے اٹھنے والی آواز یا ایک بندہ کسی چیز کو اچھا سمجھے برا سمجھے،
اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنی فطرت کی بنا پر، تو یہ دلیل نہیں ہے۔ فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ تھا جو مجھے آپ سے کرنا تھا، وہ آپ نے پہلے جواب دے دیا ہے۔ وہ اگلا سوال یہ تھا کہ پتہ کیسے لگے؟ ہمیں قرآن بتائے گا، ہمیں نبی کا فرمان بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری فطرت کیا تھی، کیونکہ اللہ کے سارے فرامین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات، یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارا سارا دین وہ عین دین فطرت ہے، وہ فطرت پر ہے، تو یہی فطرت ہے۔ تو دین بتائے گا فطرت کیا ہے۔ جی آپ میں سے کوئی سوال کر رہا تھا، مس نورین؟ جی السلام علیکم وعلیکم سر، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی، ہیلو فطرت والی اگر کسی جگہ پہ خارش کا متعدی مرض پھیل گیا ہو ہیلو اور ایک شخص کو جانے میں مزہ آتا ہو، اور وہ یہ کہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ میں جسم کو کھجا رہا ہوں کیونکہ اس کو خارش ہے، جی لیکن اگر معاشرے کے عام لوگوں کو دیکھا جائے جن کو خارش نہیں ہے، جو اکثریت میں ہے، تو یہ کہے کہ یہ غلط ہے اور میں کچھ جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے سکون مل رہا ہے، تو جو شخص کو جاتا ہے اس کو ہی سکون ملے گا، چاہے جن کو خارش نہ بھی ہو۔ تو مسخ فطرت کے لوگ وہی ہیں جن کے معاشرے میں کوئی مرض پھیلتا ہو، اخلاقی مرض، پھر وہ اس اخلاقی مرض کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ یہ ہماری فطرت ہے، جو اصل میں ان کی مسخ ہوئی فطرت ہوتی ہے، اصل نہیں ہوتی۔ اصل اب تو ہر جگہ بھی ہو، جنگل میں بھی ہو، تو وہ ایک پیور فطرت ہوتی ہے اس کی، جبکہ ایسے معاشروں میں رہنے والے لوگ، ان کے بچے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، پھر ان کو سمجھ نہیں آتے وہ کیا چیز ہے، اصل کیا ہے، اور مسخ کی ہوئی فطرت کیا چیز ہے۔ میں آپ کی بات کافی کٹ رہی ہے، تو جی تو ٹھیک ہے، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ کی تخلیق جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اس اللہ کی تخلیق اور اللہ میں، تو یہ اللہ کی جس طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس طرح اللہ نے ہمارے لیے دین کیا ہے وہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، جس کی بنیاد توحید ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کوئی تبدیلی اللہ کی تخلیق میں، اس فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی اس فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتا، کسی کے پاس یہ پاور نہیں ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس فطرت کو تبدیل کرے۔ جو اس فطرت کو تبدیل کرنا چاہے گا، گویا کہ وہ اللہ کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے تائیں یہ کوشش کر رہا ہے، وہ اس کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس فطرت میں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہاں لا تبدیل لخلق اللہ، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں کوئی تبدیلی اللہ کی تخلیق میں۔ یہاں اللہ نے تخلیق کی بات شروع کر دی، پیچھے بات فطرت کی ہو رہی تھی، پتہ لگا فطرت کو ہی تخلیق کہا گیا ہے، کیونکہ فطرت کا معنی ہی تخلیق ہے، جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ وہ جو پیدا فرمایا اللہ نے لوگوں کو جس پر، فطر کا مطلب پیدا کرنا، جیسے اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، تو فطر کا مطلب پیدا کرنا، بلکہ فطر کا مطلب ہوتا ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنا۔ تو فطرت یعنی اسی سے مصدر ہے، جیسے خلق یہ فعل ماضی ہے، اسی سے اگر ہم نے مصدر لانا ہے تو ہم خلق کہیں گے، یہ تخلیق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فطرہ کا مطلب تخلیق، اللہ کی تخلیق، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، تو یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہی اللہ حکم دے سکتے ہیں، وہی اللہ ہدایت دے سکتے ہیں، وہی اللہ نظام بنا سکتے ہیں، وہی اللہ حکم دیں گے، اس کے علاوہ کسی کے پاس حکم دینے کا اختیار نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ کے بنائے ہوئے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی مائی کا لال اللہ کے بنائے ہوئے دین میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔
یعنی کسی کو اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک تقاضا ہے اللہ کا کہ کسی کو اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، تبدیلی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی کوشش کرے گا تو وہ اللہ کے دین میں تبدیلی کر بھی نہیں سکے گا۔ اگر اس نے کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کی، اللہ اپنے دین کو ہی نافذ کر دیں گے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی اللہ کے دین کو ختم کر دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا نہیں سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگر کہ کافر ناپسند کیوں نہ کریں۔ تو کوئی اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کے دین کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے، ایک آزمائش کے لیے وقتی طور پر وہ ہمیں لگے اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہا ہے، لیکن وہ چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ بہت سارے لوگ ہمیشہ سے اللہ کے دین کے خلاف وہ آتے رہے، اللہ کے دین کے خلاف اپنے احکامات نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کئی لوگ بدبخت اپنے آپ کو رب، معبود کہتے رہے، اپنی طرف سے احکامات نافذ کر کے ٹھونستے رہے، لیکن پھر ان کے احکامات باقی نہیں رہے۔ اللہ نے اپنا دین نافذ کیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو اللہ کا دین غالب آنا ہی آنا ہے، اللہ کا نظام غالب آنا ہی آنا ہے، اللہ کی بات ہی باقی رہنی ہے۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہہ دیجیے حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل کا کام ہے ہی جانا۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، کہہ دیجیے حق آ گیا، باطل چلا گیا، نہ باطل پہلے کبھی غالب آیا ہے، نہ آئندہ کبھی غالب آئے گا۔ وما يبدئ الباطل وما يعيد، نہ پہلے کبھی باطل کبھی اس نے ابتدا کی ہے پہلے، نہ پہلے کبھی وہ غالب آیا ہے، وما يعيد، نہ آئندہ کبھی غالب آئے گا۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے اللہ کا، اس لیے کہ اس کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ ہاں آزمائش کے لیے اللہ بعض دفعہ ڈھیل دے دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین تبدیل کر دی ہے، ہم نے کھوٹے لائن لگا دیا اسلام کو، ہم نے مسلمانوں کو قتل کر دیا، ہم قرآن کو جلا دیں گے، ہم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر ہم اسلام کو مغلوب کر دیں گے۔ کبھی اسلام مغلوب ہو ہی نہیں سکتا، کبھی اللہ کی بات مغلوب نہیں ہو سکتی۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے جی وہ اکبر نے دین الہی بنایا تھا، اس نے اللہ کے دین میں یہودیت، دیگر ادیان جو ہندوستان میں موجود تھے، شیعہ سنی، وہ سارا اس نے مکس کر کے ایک دین بنا دیا۔ بھی کہاں ہے دین؟ وہ اس دین تو حق بات ہی غالب آتی ہے، دلیل والی بات ہی غالب آتی ہے۔ وہ بڑے زور و شور کے ساتھ وہ آیا اور پھر وہ مغلوب ہوتا گیا۔ تو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی کوشش پھر مغلوب ہوتی رہتی ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کافروں سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے دنیا میں، اور پھر تمہیں قیامت میں یعنی جہنم میں اکٹھا بھی کر دیا جائے گا۔ وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کے دین میں تبدیلی مستقل نہیں کی جا سکتی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں تبدیلی اللہ کی تخلیق میں، تو اللہ کا دین باقی رہے گا۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، مضبوط دین ہے۔ مضبوط دین سے مراد یہ مضبوط ہے، اس کو کوئی ہرا بھی نہیں سکتا۔ مضبوط سے مراد کہ یہ مدلل اور بڑا مبرہن، ایسا واضح دین ہے جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی مخفی چیز نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، بہت واضح، کلیئر کٹ، مضبوط بات ہے۔ دین کے احکامات بہت مضبوط ہیں، بہت مدلل ہیں۔
کوئی اس میں مشتبہ چیز نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی نہیں، ہمیں تو آج بہت سارے احکامات جو ہیں وہ مشتبہ نظر آتے ہیں۔ وہ احکامات میں اشتباہ نہیں ہے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ واضح واضح دین کے احکامات کے اوپر شبہات کھڑے کر دیے گئے ہیں نہ ماننے کے لیے، ورنہ اللہ کے احکامات میں کوئی خفا نہیں ہے۔ مجھے آج بتائیے، کوئی بندہ کہ جی واضح نہیں ہے سود کیا ہے، حق کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بالکل واضح ہے، ہم اصل میں ماننا نہیں چاہتے۔ ہم ماننا نہیں چاہتے، ہم اصل میں آج سود کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو ہم الٹے سیدھے دلائل لیتے ہیں۔ سود بالکل واضح ہے، سود کیا ہے۔ کوئی بندہ کہ جی نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی نماز کیسے پڑھنی ہے، بھی دلائل تو بڑے واضح ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اصل مسلمان نماز نہیں پڑھتے، کیا اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ نماز پڑھنے کے دلائل واضح نہیں؟ زیادہ تر مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اور نماز پڑھنا نہ پڑھنا دین اسلام کا مسئلہ ہے، کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ، زیادہ تر چند فیصد ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے، باقی نماز ہی نہیں پڑھتے اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو کیا کوئی مسئلہ، یعنی حکم واضح ہونے نہ ہونے کا ہے؟ مسئلہ تو حکم واضح ہونے نہ ہونے کا نہیں ہے، بس یہی سے اسی مثال سے باقی مثالیں سمجھ لیں۔ توحید شرک کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو واضح نہ ہو۔ جی آج شبہات بہت زیادہ ہے، شبہات نہیں ہے، ہم اصل میں ماننا نہیں چاہتے۔ جب ہم ماننا نہیں چاہتے تو ہم ایک چیز کو مشتبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا داڑھی رکھنا نہ رکھنا یہ کوئی شبہ کا مسئلہ ہے؟ کیا عورتوں کا پردہ کرنا نہ کرنا کوئی شبہ کا مسئلہ ہے؟ کیا اللہ کی بات ماننا نہ ماننا کوئی شبہ کا مسئلہ ہے؟ کیا قرآن کو غالب کرنا اپنے تمام، اپنی تعلیم میں، اپنے ہر جگہ، حکومت میں، پارلیمنٹ میں، ہر جگہ، کیا کوئی شبہ کا مسئلہ ہے؟ ہم ماننا نہیں چاہتے تو ہم پھر شیطانی دلائل دیتے ہیں، شیطانی نسبت سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، نہیں جی آج تو 21ویں صدی ہے، آج تو یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں ماننا چاہتے، ہم پھر الٹے سیدھے دلائل پیش کرتے ہیں۔ آپ بالکل ایسا سمجھے جیسے حکومتیں ہیں، حکومتیں اپنے مفادات کے لیے کیسے باطل کو حق بنا کر پیش کرتی ہیں۔ ایک حکمران جب حزب مخالف میں ہوتا ہے، جو وہ حکومت پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، جب وہ حکومت میں آتا ہے تو وہ سارے کام وہ خود وہ کرتا ہے۔ وہ سارے لوگ جو حزب خلاف میں تھے اور مہنگائی کے خلاف رونا روتے تھے، لگتا تھا جیسے ان کو عوام کا بڑا درد ہے، اور شاید ان کو وہ عوام کی وجہ سے وہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، جب وہ خود حکمرانی میں آئے تو انہوں نے اس سے زیادہ مہنگائی کر دی۔ اور اب جو حزب اختلاف والے وہ مہنگائی 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 چلا رہے ہیں، جب یہ حکمرانی میں آئیں گے یہ بھی وہی کام کریں گے۔ اصل میں حق واضح ہوتا ہے، باطل بھی واضح ہوتا ہے، ہم اس میں شبہات پیدا کر دیتے، نہیں بڑا واضح ہوتا ہے، تو اصل میں ہم دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت حال کیا ہے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وهو خادعهم، اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بڑے جو ہے نا چیزیں کلیئر نہیں ہیں آج ہمارے سامنے، دین بڑا کلیئر کٹ ہے، دین بڑا واضح جس نے عمل کرنا ہے، بہت واضح ہے دین۔ صحابہ کرام کے لیے دین بہت واضح تھا، تابعین کے لیے، سلف صالحین کے لیے، چونکہ وہ عمل کرنا چاہتے تھے۔ جو عمل نہیں کرنا چاہتا تو وہ ایک سادہ سے سادہ چیز کو بھی، وہ توحید کے مسئلے کو بھی مشتبہ بنا لے گا، نماز کو بھی مشتبہ بنا لے گا، زکوٰۃ کو بھی مشتبہ بنا لے گا، روزے کو بھی مشتبہ بنا لے گا، حج کو بھی مشتبہ بنا لے گا۔ یہ تو ہم ایک چیز پر عمل نہ کرنا چاہیں تو اسے مشتبہ بنا لیتے ہیں، یہ تو شیطانی وسوسہ ہے، اللہ معاف کرے۔ بس قائم کریں اپنے چہرے کو دین کے لیے یکطرفہ طور پر، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہ دین اسلام، اور خاص طور پہ دین اسلام کا جو سب سے بڑا جو اہم موضوع ہے توحید، وہ مراد ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کے دین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا دین بڑا واضح ہے، نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ
कोई तब्दीली कर सकता है। जो करेगा तो अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बाकी क्या चीज़ रहेगी? बाकी हक रहेगा, नफ़ा पहुंचाने वाली चीज़ बाकी रहेगी। आज की हुकूमतें नहीं, वो हुकूमत जो बहुत बड़ी हुकूमत थी इस्लामी, जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत थी, खिलाफत, उस खिलाफत ने इमाम अहमद बिन हंबल से ये मनवाने की कोशिश की कि कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल नहीं माने। उन्होंने कोई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज इस अंदाज का भी नहीं किया कि लोगों को उभारा हो हुकूमत के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मुझे दलाइल से कायल कर दो कि कुरान मखलूक है, मैं मान लूंगा। अगर दलाइल से कायल नहीं कर सकोगे तो मैं हर किस्म का जुल्म सितम बर्दाश्त कर लूंगा, ये नहीं मानूंगा कुरान मखलूक है। लोगों ने कहा कि मजबूरी में आप पे जुल्म करते हैं, मजबूरी में तो इंसान कलमा कुफर भी मुंह से निकाल सकता है। इमाम साहब ने कहा मैं मजबूरी में मुंह से कलमा कुफर निकाल दूं, मेरी जात के लिए जायज़ है, लेकिन लोग तो मुझे देख रहे हैं। अगर मैं ये बात कह दूंगा लोग कहेंगे इमाम अहमद अहमद बिन हंबल ने कह दिया है। तो बताइए कि वो खिलाफत जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत थी, उसकी बात बाकी रही कि इमाम अहमद बिन हंबल की बात बाकी रही। इमाम अबू हनीफा को मजबूर किया गया काजी बनने पर, इमाम मालिक को जुल्म किया गया इम्मा किराम और इमाम मालिक को मजबूर किया गया। आप फतवा दें मजबूरी की तलाक हो जाती। अगर इमाम मालिक फतवा देते मजबूरी की तलाक हो जाती, फिर अगला फतवा ये लेना था। अब आप ये फतवा दें कि मजबूरी जबरदस्ती कोई बंदा हुकूमत पे कब्जा कर ले, उस पर वो भी हुकूमत हो जाती। इमाम मालिक ने नहीं फतवा दिया, जुल्म तशद्दुद हुआ, उन्होंने जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त किया। आज किसकी बात बाकी है? आज उन हुक्मरानों को कोई नहीं जानता, हालांकि उनकी हुकूमत दुनियावी एतबार से कितनी मजबूत है। तो दीन तब्दील नहीं हो सकता, हक बात बाकी रहेगी, चाहे हक को पेश करने वाला एक ही शख्स क्यों ना हो और बातिल को पेश करने वाले हजारों लाखों करोड़ों क्यों ना हो, वो बातिल खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह की तकलीफ में कोई तब्दीली नहीं है। ये मजबूत दीन है, दीन इस्लाम या तौहीद। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, अक्सर लोग जानते नहीं हैं, अक्सर लोग शुबहों का शिकार हो जाते हैं। हाँ जी, एक सवाल है, एक तरफ रवायत में है कि वालिदैन बदल देते हैं, इस फितरत से बच्चा पैदा होता है और ला तब्दील कलिमात से तो जाहिर है कि बदल नहीं सकती तख्लीक या फितरत। हाँ जी, क्या जवाब है इसका? यानी कुरान कहता है कि फितरत में तब्दीली नहीं हो सकती और हदीस कह रही है कि वालिदैन बदल देते हैं। क्या जवाब है इसका? जे फिर बदल जाएगी। यानी अब कुरान कहता है फितरत बदल नहीं सकती और हदीस कहती है कि वालिदैन बदल सकते हैं। तो जी, इससे यही मुराद है कि वालिदैन जाहिरन वो जब फितरत बदलते हैं, बच्चे को यहूदी ईसाई बना देते हैं, तो वो बच्चा यानी वो अब समझता है कि अब वो उसकी उसका सोचने का अंदाज भी यहूदियत वाला ईसाइयत वाला, वो अल्लाह के खिलाफ हो जाता है। वो ये मुराद है उससे, लेकिन अल्लाह का असल कानून, अल्लाह का असल हुक्म चेंज नहीं होता, अल्लाह की बातें चेंज नहीं होती उससे। उस बच्चे की फितरत मसख हो जाती है, उसको कुछ और असल में पढ़ा दिया गया है। तो असल फितरत, असल हुक्म वही है। देखें, हर एक शख्स की जमीर के अंदर से उठेगी कि सच बोलना चाहिए। किसी मुआशरे में झूठ इतना आम हो जाए कि हर बच्चा बच्चा झूठ बोलना शुरू कर दे, तो झूठ फितरत तो नहीं बन जाएगा। सच हमेशा जो है उसी को गलबा होगा और सच की ही हमेशा फतह होगी। किसी मुआशरे में झूठ कितना ही लोग बोलना शुरू कर दें, तो यानी फितरत तब्दील नहीं हो सकती। यानी अल्लाह का हुक्म हमेशा सच सच ही रहेगा, कभी झूठ अच्छी चीज नहीं हो सकती। एक बंदा अगर अपनी फितरत मसख कर ले, एक मुआशरा अपनी फितरत मसख कर ले, वो मुआशरे ने फितरत मसख की है, लेकिन अल्लाह की फितरत तब्दील नहीं होती हकीकत में। वो तो वक्ती तौर पर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह ने आजमाइश के लिए वक्ती तौर पर उन्हें इख्तियार दिया है, लेकिन वो चीज़ बाकी नहीं रहेगी, बका हक को ही होगी। ये मुराद है, वल्लाहु आलम।
مسخ ہو جاتی ہے، ظاہراً مسخ ہوتی ہے، حقیقت میں مسخ نہیں ہوتی، حق ہمیشہ موجود رہتا ہے، ٹھیک ہے، جب اصلاح کی جائے واپس آ جاتی ہے۔ یہ عام طور پر قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جہاں حنیفہ کی بات آئے، جہاں فاقم وجہ کا، چہرے کو قائم کرنے کی بات آئے، فطرت کی بات آئے، الدین القیم کی بات آئے، تو عموماً وہاں توحید مراد ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھیے یہاں بھی ذالک دین القیم جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، تو یہاں دین اسلام مراد ہے، اور دین اسلام کی سب سے اہم چیز توحید وہ مراد ہے۔ یہ دیکھیے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما، یہاں بھی دینا قیما آیا ہے، یہاں بھی دینا قیما سے مراد توحید ہے۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے سیدھے رستے کی، سیدھا رستہ کیا ہے؟ دینا قیما، مضبوط دین، کیا ہے وہ؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ایک طرفہ تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ توحید کی۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو دعوت ہے قرآن میں سورہ یوسف میں، تو حضرت یوسف نے جیل کے ساتھیوں کو دعوت دی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یعنی میرے جیل کے ساتھیوں، کیا ایک اللہ بہتر ہے یا زیادہ معبود بہتر ہے؟ اور پھر حضرت یوسف نے دعوت دی، وہ اسی میں مبتلا تھے، مصر کے لوگ اور جیل کے ساتھی بھی حضرت یوسف کے۔ حضرت یوسف نے تبلیغ کرتے ہیں کہ نہیں تم عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر مگر ناموں کی، تم نے کچھ نام، کچھ صفات بنا رکھی ہیں، ان صفات کے پیچھے، ناموں کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے، تم نے اور تمہارے باپ اجداد نے وہ نام رکھ چھوڑے ہیں، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان ناموں پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ آج بھی لوگ کتب ابدال، حاجت روا، مشکل کشا اور داتا اور اس قسم کا نام رکھ لیتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد پہ دلیل نہیں ہوتی۔ ان الحکم اللہ للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، امر اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ نے حکم دیا کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے۔ تو دین قیم سے مراد توحید، یہاں سے یوسف علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مضبوط دین ہے، دین اسلام، اور اس کی جو خاص چیز توحید، اس کی بنیاد ہے، یہ مضبوط دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دین اسلام یہ ایک اللہ کی ایسی تخلیق، ایسی فطرت ہے کہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، اور اس کے اندر جو اس کی سب سے اہم چیز ہے توحید، تو جتنی واضح ہے لیکن اکثر لوگ اتنا ہی اس واضح چیز سے غافل۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دین اسلام خود کتنا واضح ہے، اور دین اسلام کا جو عمود ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے توحید، وہ کتنی واضح ہوگی، لیکن اسی واضح چیز کے بارے میں زیادہ تر لوگ دنیا کے وہ جاہل ہیں اس سے۔ لیکن دنیا کے اکثر لوگ مسلمان نہیں، چلیں یہ دنیا کے اکثر لوگ مسلمان ہیں، جو دنیا کے اکثر لوگ مسلمان نہیں ہیں، کم مسلمان ہیں، جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت بھی موحد نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ حالانکہ دین اسلام کتنا واضح دین ہے، تمام ادیان میں سچا سچا واضح دین اسلام ہے، لیکن اکثر لوگ مسلمان نہیں ہیں، دنیاوی مفادات کے پیچھے لگ کر، اور پھر جو مسلمان ہیں ان میں سے اکثر لوگ موحد نہیں۔ قرآن کہتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، نہیں اکثر لوگ اگرچہ آپ کوشش بھی کر لیں، لالچ بھی کر لیں، مومن نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں اکثر لوگ ایمان لاتے اللہ کے ساتھ مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اکثر مومن، اکثر ایمان لانے والے مشرک ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی اسلام سے بڑھ کر سچا سچا دین کون سا ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگ مسلمان نہیں۔ پھر اسلام میں توحید سے بڑھ کر واضح چیز کیا ہوگی، توحید سے بڑی عقل مندی کیا ہوگی، اور شرک سے بڑی جہالت کیا ہوگی، لیکن آپ دیکھیں اکثر لوگ اس جہالت میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے سارے دلائل تو پیش کر دی ہے، توحید کی ساری عظمت تو پیش کر دی، توحید کی مضبوط دین تو کہہ دیا، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جاہل ہیں۔ تو جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، اکثر لوگ ظالم لوگ جو پیروی کرتے ہیں اپنے خواہشات کی بغیر علم کے،
لوگ بھی شرک کے پیچھے لگتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں، ان کی اصل بنیاد جہالت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، بے عقلی ہوتی ہے، بے وقوفی ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب اللہ نے توحید کی بات کی ہے تو اللہ نے فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اللہ نے توحید کی مثال پیش کی ہے، ہم آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو عقل رکھنے والا، علم رکھنے والا مسلمان ہوتا ہے، عقل رکھنے والا، علم رکھنے والا موحد ہوتا ہے۔ تو جو کافر ہوتا ہے وہ عقل نہیں رکھتا، چاہے دنیا والے اس کو کتنا عقل مند کیوں نہ کہ، وہ عالم نہیں ہوتا، علم رکھنے والا نہیں ہوتا، چاہے دنیا والے اس کو کتنا ڈاکٹر، کتنا بڑا انجینئر، کتنا بڑا اس کو عالم کیوں نہ کہیں، جاننے والا کیوں نہ کہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، منیبین الیہ، یہ بھی آگے توحید کی ہی بات ہے، اسی کی طرف رجوع کرنے والے یعنی اللہ کی طرف، واتقوا، اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، ولا تکونوا من المشرکین، اور نہ تم ہو جو شرک کرنے والوں، اس لیے آیت سے ہی تعلق ہے اس کا۔ منیبین الیہ، رجوع کرنے والے اللہ کی طرف، کیا مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف، توحید۔ واتقوہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، یہ بھی توحید کا موضوع ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے۔ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، اور یہ بات تو یہاں توحید کی چل رہی ہے، تو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ چلیں اسی پر بات کرتے ہیں، تو بات کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔